رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مختلف مقامات پر جمع ہو کر فیضان علم کے سلسلے میں شریک ہونے والے میرے بہت ہی پیارے جامعات المدینہ کے طلباء، آپ کو مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی پہلے ایک بہت پیاری فضیلت بصورت حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل، عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد پر معمور کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ موضوع ہے ہمارے سلسلے کا عربی زبان کیسے سیکھیں، لیکن اس سے پہلے حسب معمول تلاوت قرآن پاک ہوگی، پھر کلام کے چند اشعار ہم سنیں گے، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. سبحان اللہ عز و جل. کیا سنائیں گے آج؟ انشاءاللہ پشتو کلام. اچھا، نیت تو جو ہمارے یہ اہل زبان ہیں ان کی دل جوئی کی نیت ہو جائے گی. الحمدللہ ہمارے جامعات خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، اچھا، وہاں سے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پشتو کلام بھی ہونا چاہیے. اس میں کچھ مضمون تھوڑا سا اگر مختصر الفاظ میں بیان کر دیں تاکہ وہ سننے کا ایک لطف بھی. الحمدللہ جیسے باپا کے اکثر کلام غور کیا تو کو مبیش اس میں مدینے کی بات، مدینے کی حاضری کے حوالے سے یہ تڑپ باپا کے کلام میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. اسی مناسبت سے کلام بھی ہے کہ اس میں بھی مدینے کی حاضری کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی غلامی کے حوالے سے یہ کلام ہے. یا رسول اللہ آپ کے در کا غلام ہوں تو مجھے اپنے در کا غلام بنا لیجیے، اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیجیے. ہر سال حاجی آتے ہیں، مدینے کی حاضری ان کو نصیب ہوتی ہے. اس سال مجھے بھی ان حاجیوں کے ساتھ اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیجیے. اس مضمون کا یہ کلام ہے تو انشاءاللہ یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر آیا، ہوگا پیغمبر آیا خادم میں پیزار کا در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا در ملنگ یما ملنگ در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا در ملنگ یما ڈیر عجب رنگ یما در ملنگ یما ڈیر عجب رنگ یما اس کا نبی خیر نبی خیر دم منصور وند پادار کا در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر آیا، ہوگا پیغمبر آیا خادم میں پیزار کا در ملنگ یما ملنگ شام و سحر جاڑما ستادی دن زغاڑما شام و سحر جاڑما ستادی دن زغاڑما ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں گے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے شام و سحر جاڑما ستادی دن زغاڑما شام و سحر جاڑما ستادی دن زغاڑما مالا دا بلال وندے
مالا دا بلال غنتے زربند پر حال کا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا کال پکل حجیان لری تالا عاشقان درزی کال پکل حجیان لری تالا عاشقان درزی یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کال پکل حجیان لری تالا عاشقان درزی کال پکل حجیان لری تالا عاشقان درزی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچ کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکھ پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں بلا لو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پوئے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں کال پاکان حجیان لری تالا عاشقان درزی دیزالا ملگر ماول سرا مل کرے مامل سرا زان سرا بغلار کا سادہ در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا سادہ در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یارا ہوگا پیغمبرا یا خادم میں پیزار کا سادہ در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، موضوع ہے ہمارا عربی زبان کیسے سیکھیں۔ عربی انٹرنیشنل زبان ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں۔ نمبر 2، کلام اللہ عربی ہے۔ نمبر 3، جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ تو علم دین کا بہت بڑا خزانہ عربی زبان ہی بنیادی طور پر اس کا ماخذ ہے۔ پھر عربی زبان سے مختلف علاقوں، مختلف ممالک کی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، جس طرح ہمارے یہاں پاک و ہند وغیرہ میں اردو زبان میں اس کو منتقل کیا گیا ترجمے کر کے اور فتاوی جات لکھے گئے۔ تو اردو زبان میں بہت سارا علم دین منتقل ہو چکا الحمدللہ عز و جل، اور ایسی کتابیں موجود ہیں، مثلا بہار شریعت 20 حصے المدینہ العلمیہ نے
شائع کی ہے. تو یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑہا رحمتیں نچھاور کریں کہ انہوں نے اردو داں طبقے پر احسان کیا بہار شریعت لکھ کر، کہ اس میں گویا کہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے فقہی مسائل کا، کہ 20 حصے جو پڑھ لے گا تو علماء کرام نے اس کی تائید کی کہ اس کو بہت سارا علم دین حاصل ہو جائے گا، عالم بننے کی سعادت بھی حاصل کی جا سکتی. اسی طرح فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی 30 جلدیں ہیں. اب یہ بھی ایک علم کا خزانہ ہے بہت بڑا. تو اس میں عربی عبارتیں بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، لیکن اس کا بھی ترجمہ ہو چکا. تو اب تقریباً یہ اردو زبان میں منتقل ہو چکا، کہ اصل ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام اہل سنت نے یہ اردو میں لکھا تھا، پھر درمیان میں جو حوالے دیے تھے عربی زبان کے، تو بعض جگہ تراجم تھے بعض جگہ نہیں تھے، تو وہ بھی ترجمے ہو چکے. اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ سے وقتاً فوقتاً بہت سارے ایسے رسائل اور کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، جن میں سے فقہی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں، جو فرض علوم ہیں وہ سیکھے جا سکتے ہیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب، نیکی کی دعوت ہے، فیضان سنت ہے. اسی طرح ترجمے شائع ہو گئے، زواجر کا ترجمہ، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال اور دیگر کتب. تو اردو زبان میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا خزانہ موجود. لیکن اس کی تفصیل کے لیے جب بڑھتے ہیں تو اردو زبان میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن بارہا اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے عربی زبان میں جو کتابیں ہیں وہ مطالعہ کرنی پڑتی ہیں. اب یہ وہی پڑھے گا جس کو عربی آتی ہوگی. تو تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے. اب اس کا سیکھنا مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے تمام اصول اور فروع اسی زبان میں. اب علماء کرام کی شفقت ہے کہ انہوں نے اردو میں اس کو منتقل کر دیا. تو ہمارے ہاں جو درس نظامی ہوتا ہے اس میں عربی زبان سے ابتدا کی جاتی ہے، کہ پہلے ان کو زبان سکھائی جاتی ہے. تو عربی زبان سیکھیں کیسے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. تو عربی زبان سیکھنے کے لیے بنیادی طور پہ جو درجہ اولا ہوتا ہے، فرسٹ ایئر، اس میں علم صرف سے آغاز کیا جاتا ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی اس میں اس اعتبار سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ ایک عالم جب عالم بنتا ہے تو وہ کن مراحل سے گزرتا ہے. تو ایک وہ شخص جس کے پورے خاندان میں سے کسی نے عربی نہیں بولی ہوتی، اب وہ عربی زبان سیکھنے جب جائے گا تو کتنی اس کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. تب اس میں یہ کہ فعلا فعلا فعلو اس طرح سے وہ علم صرف یاد کرتا ہے. پھر اس کے بعد علم نحو کی باری آتی، پھر علم بلاغت. تو اس طرح سے یہ علوم سیکھنے کے بعد عربی زبان پر اس طرح اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ عربی کتابیں بالکل اسی انداز میں پڑھ سکتا ہے کہ جس طرح وہ اردو زبان میں لکھی گئی کتابیں پڑھتا ہے. تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہارت ملتی جاتی ہے. تو اب اس میں یہ کہ عربی زبان جب وہ سیکھتے ہیں تو بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. علم نحو، علم صرف کو بھی اسی کا ایک حصہ قرار دیا گیا کہ اس کو ایک الگ کر دیا گیا تاکہ یاد کرنے میں اس کو آسانی رہے. اب علم نحو میں کیا ہوتا ہے، جیسے دارابا زیدن، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، زید نے مارا. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس شخص نے زید کو مارا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دارابا زیدن، زیدن پہ جو پیش آ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ نے ترجمہ یہ کی کہ زید نے مارا. تو فعل کی نسبت آپ نے زید کی طرف کر دی. اور اگر یہاں ہوتا کہ الرجل ضرب زیدن، کہ ایک مرد نے زید کو مارا،
اب زیدن سے زیدن ہوا تو یہ ہو جائے گا ترجمہ کہ زید کو مارا. تو ایک زبر اور زیر اور پیش سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دربو زیدن کر دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا زید کا مارنا. تو اب یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا. تو بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ مطلب شکایت کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں مضبوطی حاصل نہیں ہو پاتی. اساتذہ کرام الحمدللہ محنت کرواتے ہیں, کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن طلبہ سارے کے سارے اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے. اس کی وجہ بنیادی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو علم صرف اور علم نحو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے یاد نہیں کیا ہوتا. اگر یاد کر لیں, اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو کہا نا ضرب زیدن پڑھیں گے تو یہ ترجمہ ہو جائے گا, ضرب زیدن پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو عربی زبان سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ زید پر وہ پڑھیں گے پیش, مدنی چینل کے آسانی کے لیے, وہ جو ناظرین ہیں ہمارے ان کی آسانی کے لیے, تو پیش پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا, تو زبر پڑھیں گے تو معنی کچھ اور ہو جائے گا. اب یہ پیش پڑھنی ہے یا زبر پڑھنی ہے تو کیا اپنی مرضی چلے گی؟ آپ کہیں جی نہیں پیش پڑھنی ہے, اور یہ کہیں جناب زبر پڑھنی ہے, اور سامنے بیٹھنے والا کہیں نہیں جی زیر پڑھنی ہے. تو یہ خواہش کی بنا پر ہم زیر زبر پیش اس پہ جاری کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, وہ اصول ہمیں یہ علم نحو میں سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کس وقت کس لفظ پہ کیا اعراب جاری کریں گے. تو وہ اعراب جاری کرنے کے لیے ہمیں علم نحو کے اندر جو, اب اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ اگر چینل میں بتانے جائیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین ایسا نہ کو سر پکڑ دیں گے یار یہ اتنا کچھ. تو یہ اتنا کچھ یہ دیکھیے کہ یہ جو علم دین پڑھ رہے ہیں تو یہ کس قدر کاوشیں کرتے ہیں, کس قدر کوششیں کرتے ہیں. یہ علم دین سیکھتے ہیں, یہ خود بھی علم دین سے فوائد حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آگے بڑھ کر انہی میں سے کوئی مفتی بنتا ہے, انہی میں سے کوئی جناب وہ بنتا ہے عالم. تو یہ جب آپ کو مسائل بتائیں گے آپ کو بہت آسانی ہوگی. آپ تو جا کے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے یہ بتائیں. اب وہ عربی کتابوں سے اس نے مطالعہ کیا ہوتا ہے اور پورا کھنگالا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آپ کو مسئلہ بتا دیتے. تو یہ نوکے زبان پر آپ کا مسئلہ آیا, اس نے جواب دے دیا, لیکن اس کے پیچھے اس کی محنت تو دیکھیے کہ وہ کس قدر محنت کر رہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے گھر کے اندر مطلب کسی کا بیٹا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کی نیت کرے. اس کے فوائد اخروی بھی ہیں اور دنیاوی بھی. دنیاوی اس اعتبار سے کہ جس قدر علماء پروڈکشن زیادہ ہوگی, جس قدر علماء زیادہ بنیں گے, اسی قدر جہالت کا اندھیرا مٹتا چلا جائے گا. اور پھر جو ہم شکایت کرتے ہیں آج کل کے آج کل حالات اس طرح کے ہیں, اور یہ فلاں شخص یوں کر دیتا ہے, اور یہ دیکھو یہ کام کتنا غلط کیا اس نے. وہ غلط کام بعض اوقات اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ علم کی روشنی پھیلائیں گے تو اس روشنی کی وجہ سے جہالت کے اندھیرے رخصت ہو جائیں گے. تو ہمارے طلباء کو چاہیے کہ علم نحو میں خوب محنت کریں, اور علم نحو پڑھ لینے کے بعد اس کا اجرا, یعنی ایک ہے اصول پڑھ لیے, اب ہے اس کی پریکٹس مشق. یہ جو MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں اب وہ پڑھ تو سارا کچھ لیتے ہیں, اب پڑھنے کے بعد اس کو کچھ عرصہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے کسی کے ماتحت رہ کے. وہ پریکٹس میں جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور پھر اس سے سیکھتا ہے, اس کے بعد جا کر وہ علاج کرتا ہے تنہا. اسی طرح علم نحو آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ کے سامنے الفاظ کی ایک کتار ہے, تو اس کتار میں اس سطر میں کس لفظ پر کیا اعراب آئے گا, کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے, تو وہ علم نحو کا جب آپ امپلیمنٹ کریں گے نا اس وقت پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ترجمہ نکلے گا, اور ترجمے کے بعد پھر آپ غور کریں گے کہ اس عبارت میں کیا کہا گیا ہے. تو پھر آپ شرعی مسئلہ اخذ کر سکیں گے کہ اس میں فلاں کام کو جائز کہا گیا یا ناجائز کہا گیا ہے. تو اگر آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو پھر عبارت نہیں سمجھ پائیں گے, عبارت نہیں سمجھ پائیں گے تو ترجمہ اچھا نہیں کر پائیں گے, اور ترجمہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ جو مفہوم ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا.
مطلب یوں کہ آپ جب دروازے کے باہر پہنچیں گے تبھی دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد ہی آپ گھر میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ جب تک یہ کام نہیں کریں گے کہ علم نحو کو آپ نے مضبوطی سے پڑھ لیا، اس کا امپلیمنٹ کر لیا، عربی عبارت پر آپ نے اعراب جاری کر لیا، اس کے بعد ترجمہ کر لیا، اس کے بعد مفہوم سمجھ لیا، پھر مفہوم میں پھر عطا الہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہی عبارت 10 طلبہ پڑھتے ہیں لیکن بات بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور بعض کو دیر لگتی ہے، اور بعض کو بار بار سمجھائیں تو وہ پھر بھی وہ سمجھ دوسرے دن پھر پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب نہیں سمجھ آئی تھی، یا خاموش رہتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو استاد صاحب انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ معنی جب کرتے ہیں نا اس وقت ہاتھوں ہاتھ اپنے پاس سے لفظ کا معنی، طلبہ بعض اوقات وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ معنی ہے اس کا، اور بارہا ایسا ہوا کہ جناب لغت دیکھی تھی آپ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں لغت تو نہیں دیکھی۔ اچھا دیکھو، اب جب لغت دیکھی جاتی ہے تو پھر اس میں کچھ معنی اور نکلتا ہے۔ تو علم نحو، علم صرف، علم بلاغت میں جب آپ مضبوط ہوں گے تو پھر عربی زبان بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ تو جو عبارت میں، ترجمے میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی آسانی کے ساتھ زیادہ مطالعہ کر سکے گا، اردو کتابوں کا بھی اور عربی کتابوں کا بھی، کیونکہ اردو کتابوں میں بعض اصطلاحات ہوتی ہیں کہ اس میں لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خاص مطلب ہوتا ہے، تو وہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس قسم کی فیلڈ سے وابستہ ہو۔ تو اس لیے تو وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو سمجھنا ہے علماء کرام سے پوچھ لیجئے۔ تو اب جنہوں نے آگے چل کے عالم بننا ہے وہ ابھی سے کوشش کریں۔ تو آپ اپنی بنیاد مضبوط کر لیجئے، اس پر آپ کی عمارت بھی مضبوط بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ کچھ وہ شروع میں جیسے آپ تدریس ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہو کہ طلباء کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ درس نظامی پوری کی پوری یہ عربی زبان میں ہے؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب وہ فضائل سنتے ہیں کہ عالم کی یہ فضیلت ہے، تو وہ مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے جب طالب العلم گھر سے نکلتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور تو اس طرح فضائل جب سنتے ہیں تو پھر وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار وہاں جائیں گے، وہاں پر حکایات سنائیں گے، حدیثیں اردو میں سنائیں گے، اور یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اس طرح سے بیانات ہوں گے اور بڑا مزہ آئے گا۔ اور یہاں پر جب آتے ہیں تو آپ لوگ اس کو فعلا فعلا فعلو پر لگا دیتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا۔ تو کئی طلبہ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ عربی زبان ہے، لیکن جب آ گئے تو پھر آ گئے۔ تو خود میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا کہ جب فضائل سنے تو ذہن بنا کہ علم دین سیکھنا چاہیے، اور پتہ نہیں تھا کہ عربی زبان میں یہ کتابیں ہوتی ہیں، اور جب آئے تو دیکھی تو وہ عربی زبان میں کتابیں اور اعراب کے بغیر، زیر زبر پیش بھی نہیں لگی ہوتی۔ ہم نے سر پکڑ لی، یہ کیسے پڑھیں گے یار اس وقت کی حالت۔ تو الحمدللہ عز و جل اس میں ذہن تھا کہ بس چھوڑنا نہیں، اب آگے تو آگے پڑھنا ہے۔ تو آج الحمدللہ عز و جل یہ کہ بڑے آرام سے اور اللہ کی عطا سے یہ کہ وہ عبارتیں پڑھنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو زبان کوئی بھی ہو، علم دین سیکھنا ہو، جو ہم شروع میں بات کی نا کہ اردو زبان میں سیکھیں چاہے عربی زبان میں سیکھیں، علم دین کے فضائل مل جائیں گے۔ تو ہمارا چونکہ یہ جامعات کے حوالے سے تھوڑا سلسلہ ٹچ ہے تو وہ ہم عربی زبان کی اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ عربی زبان سیکھتے ہیں، اس میں کمزوری رہے گی تو آپ کے علم دین سیکھنے میں کمزوری رہ جائے گی۔ اور پھر جب آپ کسی آیت کی تفسیر دیکھنے جائیں گے نا تو ہر تفسیر کا ترجمہ نہیں ہوا ہوگا، بہت بڑی بڑی تفاسیر ایسی ہیں کہ درجنوں تفاسیر ہیں، اور درجنوں تفاسیر کا ترجمہ تھوڑی ہوا ہے ابھی۔ اب ترجمہ جس نے کیا وہ بھی اس نے درست کیا یا نہیں کیا، یہ بھی بعض اوقات وہ غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان ہے تو وہ خطا ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے میں۔ تو اگر عربی زبان آپ اچھی طرح سے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ پر علم دین کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کی راہیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور کچھ آپ؟ یہ تو سیکھ لیا عربی زبان، یہ تو جس نے شروع سے محنت کی
اب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شروع سے سستیاں نہیں، اب اگلے درجات بھی کسی طریقے سے پہنچ گئے، اب آگے جا کے وہ کس طریقے سے اپنی عربی عبارت درست کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ جب آنکھ کھولی ہوا سویرا، یہ ایک محاورہ ہے کہ جب انسان کو احساس ہو جائے، اب وہ بات تو درست ہے کہ پریشانی تو ہوتی ہے کہ یار اولا ثانیہ یعنی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تو میں نے اتنی محنت نہیں کی، تو میں اب کیا کروں؟ تو وہ مایوس نہ ہو. کوشش جو ہے نا یہ اللہ کی عطا سے ہر کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے. تو اگر آپ مثلا آپ چوتھے درجے میں پہنچ گئے، آپ پانچویں خامسہ میں پہنچ گئے، تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. وہ یہ کہ آپ میں جو کمزوری پائی جاتی ہے، آپ کسی استاد صاحب سے مل لیجئے، ان سے آپ درخواست کیجئے کہ حضور مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم عطا کر دیں الگ سے، تو میں آپ سے جو ہے وہ علم نحو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. یا بڑے درجات کے جو طلبہ ہیں اور اچھا پڑھنے والے ہیں، ان سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ مجھے یہ پڑھا دیں. تو اب طالب العلم سے پڑھے گا تو اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آ جائے گی. تو بات یہ کہ سیکھنے کا جذبہ ہو تو ایک بچے سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. تو اب ہم کہیں گے یار ہم تو ابھی اتنی بڑی عمر ہوگی، اب جو رابعہ پہنچ گئے تو کسی سے بات کریں گے تو وہ شرمندہ کرے گا. تو اگر آپ شرم کرتے رہے اور بیٹھے رہے درجے میں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب فارغ التحصیل ہونے والے خوش ہوں گے کہ انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام کا موقع ملے گا. ظاہر ہے کوئی دارالافتاء کے لیے منتخب ہوگا، ہمارا ایک پورا سلسلہ ہے، اس میں کہ تخصص فقہ ہوتا ہے، اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے، اور دارالافتاء میں پھر تربیت، اس کے پورے مراحل ہیں. اسی طرح المدینہ العلمیہ میں بھی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اسلامی، اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے تدریس، خود جامعہ میں تدریس کرنا. تو جب یہ صلاحیتیں وہ دیکھتا ہے کہ یار نہ تو میں مدرس بن سکتا ہوں، نہ میں علمیہ میں جا سکتا ہوں، نہ افتاء والے مجھے قبول کریں گے، تو میرا بنے گا کیا؟ تو اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج شرم محسوس نہ کیجیے، آج سستی کی چادر اتار دیجیے اور کوشش شروع کریں. آپ کوشش کریں تو آپ اولا والوں کی بنسبت جلدی سیکھ جائیں گے کہ چند ماہ کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ میری جو کمزوریاں تھیں عبارت کے اندر وہ الحمدللہ عز و جل کافی حد تک دور ہو چکی ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. وہ کئی طلبہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں، تو کوشش کرنے کے بعد وہ اپنی عبارت مضبوط کر لیتے ہیں. تو سلسلے کا وہ وقت بھی ہمارا وہ ختم ہونے والا ہے. ایک مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے اور طلبہ کے لیے کہ کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتے وقت ہمیں یہ ذہن میں ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. اب کسی نے کوئی تلفظ پڑھا، مثلا زبان، اب لفظ بولا زبان، تو سامنے والا اٹھ کر نہیں زبان ہے، تو دونوں درست ہے، دونوں درست ہے. تو جو یہ ہے نا ہمارا جسم کا جو حصہ ہے، یہ جو لوتھڑا ہے یہ زبان ہے، اور جو اس سے ہم بولتے ہیں اردو اور جو عربی وہ ہے زبان. تو یہ لغت والے فرق کرتے ہیں. تو اب اگر آپ کہیں گے زبان کہنے والوں کا آپ نے غلط بول دے تو ہو سکتا ہے وہ یہ مراد لے رہا ہو، اور اگر آپ نے زبان کہا کہ نہیں یہ زبانی زبان ہے، ہو سکتا ہے وہ جو بولی جا رہی ہے وہ مراد لے رہا ہو. تو یہ احتمال اگر رکھ کے بولے نا تو اس میں الفاظ بھی وہ چنیں. جب کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنے ہو، خواہ وہ آپ کے ساتھ پڑھنے والا طالب علم ہو یا استاد صاحب ہوں، یا استاد شاگرد کی غلطی نکالے، تو اس وقت تھوڑا سا اعتماد رکھے کہ آپ نے یہ کہا ہے. تو اگر طالب علم کہے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے، تو تب کہیں گے میں نے تو یہ چیز اس طرح پڑھی ہے اور یہ اس طرح ہے. تو استاد بہرحال استاد ہوتا ہے، اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے، اس نے کئی طلباء کو پڑھایا ہوتا ہے، اور وہ جب نشاندہی کرتا ہے تو ایکوریٹ ہوتی ہے. لیکن استاد کو بھی یہ ذہن رکھنا ہو سکتا ہے کہ میرے سننے میں کچھ غلطی ہوگی ہو، طالب العلم نے صحیح بولا ہو اور میرے سننے میں کچھ غلطی ہوگی ہو. تو یہ جب اعتماد رکھیں گے تو پھر ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی. تو کسی کی غلطی نکالتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.
نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ دن 11 بجے امیر اہل سنت کی مدنی پھولوں سے مزین مدنی مذاکرہ، موضوع ہے میت پر چیخنا اور بعض کفریہ کلمات۔ دن 12 بجے ذکر اللہ اور ذکر رسول سے آراستہ سلسلہ اجتماع ذکر و نعت۔ حق گوئی سے سجا سلسلہ اللہ والوں کی باتیں۔ دوپہر 4 بجے سنتوں کی کاوشوں پر لبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ شام 5 بجے رشد و ہدایت کی ماں کی راہوں پر گامزن رہنے کے لیے دیکھیے سحری اجتماع میں سنتوں بھرا بیان۔ شام 6 بجے چشم نم ہچکیوں کے درمیان دعاؤں کا سلسلہ مناجات افطار براہ راست۔ رات 7:40 پر سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست۔ رات 8:15 بجے علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکرہ، موضوع ہے ولایت کے جھوٹے دعوے داروں کی سزا۔ رات 9:30 بجے براہ راست معاشرے میں پھیلی برائیوں کے تدارک پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، موضوع ہے حرام موت۔ رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ۔ رات 12:40 پر حمد باری تعالی اور نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سجا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت۔ رات 2 بجے یاد الہی میں مشغول کر دینے والا سلسلہ عبرت ناک خبریں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ مدنی چینل پر۔ حادثہ ہونے کی صورت میں جو شے ضائع ہو گئے نا، اس کا صدمہ زندگی بھر نکلے گا نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا تو رشوت دینے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جلدی قریب کا نمبر مل جائے۔ رشوت حرام اور حرام ہے۔ رشوت دے کے جب آخر میں آ کے جس جاب پہ وہ آتا ہے تو وہ اس کو پتا ہے کہ میں رشوت دے کر آگے آیا ہوں تو میں نے آگے سے رشوت ہی لینی ہے۔ یہ بھیک نہیں مانگ رہا، یہ رشوت مانگ رہا ہے، اور اس انداز سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مان والا لگے دم تو مٹے گا، دنیا کماوے کھاوے ہم۔ اب بچہ بیمار ہے تو پیر صاحب، تو کاروبار نہیں ہے تو پیر صاحب۔ یہ لوگ اس طرح کے عاملوں کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو دکھی ہے کہ بھائی ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے اپنی پریشانیاں بتاؤ۔ جعلی پیر کی کیا نشانیاں ہیں؟ جعلی پیر کی علامتوں کی تو کوئی شاید انتہا نہیں ہوگی۔ کالا جادو ہے تو کالا بابا نہیں ہو سکتا۔ ٹریفک آگ ہی آگ اور قسمت کے حال کے بعد اب دیکھیے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، آج رات 9:30 بجے حرام موت۔ ہم کیا بتا سکتے ہیں حرام موت کیا ہے؟ کیا بتائیں؟ حرام موت ہے خودکشی کرنا۔ خودکشی، حرام موت خودکشی ہے۔ حرام موت تو خودکشی بھی ہے، بہت ساری موتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے اس پرفتن دور میں انسان جہاں بیماریوں، حادثات اور مصائب و آلام کے نرگے میں گرا ہوا ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے روکنا، یعنی صدقہ کرنے سے دور رکھنا، جبکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ذی شعور واقف ہوگا کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ تو سوچیں کہیں ان آفات و بلیات سے سامنا صدقے سے محرومی تو نہیں؟ تو پھر قدم بڑھائیے اور کھلے دل سے حصہ ملائیے، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، جس کا مدنی پیغام 187 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے اور اس وقت 90 سے زائد شعبہ جات میں دین حق کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ عمل آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے ثواب کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ For donations, zakat and fitra, bank name
State Bank of India, account title Dawat Islami Hind Zakat, account number 312555460072, IFS code SBIN 0060279. For donations, Sadaqat-e-Nafila, bank name State Bank of India, account title Dawat Islami Hind, account number 309148000756, IFS code SBIN 0060279. Allah karam. راہ خدا عز و جل میں مساجد، مدارس، جامعات اور دیگر مصارف کے لیے اپنی جائیداد اور دیگر اثاثے دعوت اسلامی کو وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 021311252692 009211252692. www.dawatislami.net. چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے. جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے. دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے. جیسے ہی عبارت ختم ہوگی، آخر میں موجود پروسیڈ فار پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے. چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا. اس فارم کو مکمل پر کیجئے. صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے. جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے. لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی. آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں. اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے. جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپس کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں. مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فل کرنے سے رہ تو نہیں گیا. اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمٹ پر کلک کیجئے. اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانڈ سلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منتھ ایئر لکھیں اور پھر ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں. آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے. ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کھل چکا ہے. اس میں آپ کی ادا کی گئی رقم کی تفصیل موجود ہے جسے آپ بطور رسید اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ نے کامیابی کے ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف کفن کی واپسی صفحہ 22 پر بحوالہ شعب الایمان منقول ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضور پر نور
شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں روزہ دار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دنیا میں موجود مگر انسانوں کی نظروں سے اوجھل، ان کی نظریں انسانوں کو تو دیکھ سکتی ہیں مگر ہر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ایسی قوم جس میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی، سرکش و شریر بھی ہیں، شریف النفس بھی، روئے زمین پر بسنے والی مخلوق، جنات، آباد اور غیر آباد مقامات پر موجود اس مخلوق کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث، اسلاف و اکابرین کی تحریریں ہمیں جنات کے بارے میں کیا درس دے رہی ہیں؟ ایسے ہی اور دیگر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے 13 مئی بروز منگل رات 9:30 بجے شرعی تقاضوں سے مزین سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، جس کا موضوع ہے جنات کے بارے میں عقائد، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہونے کے لیے ان نمبرز پر اپنی کالز ریکارڈ کرا سکتے ہیں 02134942522 02134942526۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس IT اور مجلس توقید کی مشترکہ کوشش اوقات الصلاح ایپلیکیشن آپ کے لیے اس میں شامل ہیں سمت قبلہ، ماہانہ بنیاد پر اوقات نماز کا کیلنڈر، اپنے منتخب شہروں کے اوقات کی کلیکشن، انٹرنیٹ سے منسلک کرنے کے بعد کسی بھی ملک، شہر، گاؤں اور قصبے میں رہنے والے اس ایپلیکیشن کے ایک مخصوص آپشن کے ذریعے اب دنیا کے کسی بھی حصے کے اوقات نماز اور سمت قبلہ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں یہ ایپلیکیشن موجود نہیں تو آج ہی اپنے اینڈرائیڈ یا iOS موبائل میں اس ایپلیکیشن کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ download.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے گھر والوں، دوستوں، احباب کو شیئر کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے